اللہ وہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، باقی سب کو موت آئے گی۔ عربی میں کہا جاتا ہے الموت کاس وکل الناس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو سب انسانوں کو پینا ہے۔ والقبر باب کل الناس داخلہ، قبر ایسا دروازہ ہے ہر شخص کو اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اور لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کا ایک فرشتہ ہے روزانہ صدا لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے لدول الموت وابنوا للخراب، اے عورتوں بچوں کو جنو، اس لیے کہ سب کو موت کا شکار ہونا ہے، اور اے لوگوں تم گھر بنا رہے ہو وابنوا للخراب، کتنا بھی مضبوط گھر بنا لو ایک دن اس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہے۔ اور الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے شاندار محل بنا کر تعمیر کرنے والے، تیرا محل ہوگا مضبوط اور وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا ہوگا، لیکن ایک سا وقت آئے گا کہ عن قریب تجھے قبر کی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، سب کو فنا کا شکار ہونا ہے۔ اللہ ایسی ہستی ہے جو فنا کا شکار نہیں ہوگی اور جو ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 سے کر رہے ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے عظیم عظمت والی آیت ہے، جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کے جو فائدے ہیں اس کے پڑھنے کے، وہ ہم پچھلے درس میں پڑھ چکے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے اس کو آج پڑھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ آیت الکرسی کا جو شروع کا کلمہ ہے، شروع کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اللہ کا دعویٰ ہے، اور جب کوئی دعویٰ پیش کرتا ہے اس پر دلیل پیش کرتا ہے، ثبوت دینا پڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دلائل دیے ہیں، ثبوت دیے ہیں، اور وہ تقریباً 7 دلائل ہیں، 7 دلیلیں ہیں، جن سے اللہ کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ جو دعویٰ ہے وہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ جو مفہوم ہے، یہ جو مطلب ہے، یہ وہی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا ہے، تقریباً وہی کلمات اور الفاظ ہیں۔ اور ان کلمات کی بھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، درخواست کی، باری تعالیٰ علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک بہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے جس سے میں تجھے یاد کرتا رہوں اور جن کلمات سے میں تجھے پکارتا رہوں، ایسا وظیفہ بتائیے۔ وظیفہ
ہم بھی پوچھتے رہتے ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو ہم بھی کسی جانکار سے وظیفہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خود پڑھے لکھے ہیں تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ وظیفہ پوچھنے والا کلیم اللہ ہے، عظیم شخص ہے، اور جو وظیفہ بتا رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ ذات، سب سے بڑی ذات اللہ ہے، رب کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم نے وظیفہ پوچھا ہے تو تم اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا باری تعالیٰ کل عبادی کا یقولہ، پروردگار تیرے سارے بندے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی خاص تو نہیں ہوا نا؟ خاص میرے لیے مجھے وظیفہ بتا جو میرے لیے ہی عطا بخشش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہیں اس کی اہمیت کا، اس کے وزن کا پتہ نہیں ہے۔ پھر حضور نے بتایا کتنا خاص، اللہ نے بتایا کتنا خاص وظیفہ ہے، وہ کتنی اہمیت ہے ان کلمات کی۔ لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ ولا الہ الا اللہ وضعت فی کفۃ مالت بہم لا الہ الا اللہ۔ اے موسیٰ یہ کلمہ مختصر ہے، یہ وظیفہ پڑھنے میں بہت آسان ہے، لیکن اتنا اہم ہے، اتنا وزنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کے اندر اتنا وزن ہے کہ وہ پلڑا جھک جائے گا، دوسرے پلڑے پر غالب آ جائے گا۔ اسی کو کلمہ توحید کہتے ہیں ہم، اور کلمہ توحید کی یہ خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کے لیے اس کلمے کو کفارہ بنا دیتا ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتا ہے، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت کی چادر اس کے پڑھنے والے پر چھا جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی چادر اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ابلیس شیطانوں میں سے سب سے بڑا شیطان، اس کا نام ابلیس ہے، روایت میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ والاستغفار، لا الہ الا اللہ کثرت سے ورد رکھو، اس کو پڑھا کرو، اور کثرت سے استغفار مانگو، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفر اللہ پڑھو۔ کیوں؟ پھر حضور نے فرمایا کہ ابلیس یہ کہتا ہے کہ اہلکت الناس بالذنوب، لوگوں کو میں نے گناہوں میں، معصیت میں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر کے ہلاکت کی وادیوں میں ڈال دیا، ہلاکت کے گھڑوں میں ڈال دیا۔ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو مجھے ہلاک کر دیا، اور مجھے ہلاک کر دینے کا مطلب یہ کہ اس کلمے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ صابون کا کام دیتا ہے، جو انہوں نے گناہ کیے لا الہ الا اللہ پڑھا اور ان تمام گناہوں کو مٹا دیا، تو میری محنت پر تو پانی پھر گیا، میری محنت تو بیکار چلی گئی، میں نے جو جال ان کو پھنسانے کے لیے پھینکا تھا وہ اس میں پھنس نہیں سکے۔ تو پھر شیطان ابلیس کہتا اہلکتہم بالاہواء وہم یحسبون انہم مہتدون۔ پھر میں نے اور ایک جال پھینکا، میں نے لوگوں کو خواہشات میں لگا دیا، بدعات میں لگا دیا، دین میں نئی نئی چیزوں میں نے لگا دیا، اور وہ ان خواہشات میں اور بدعات میں مبتلا ہو گئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت والا کام کر رہے ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، ہم نیکی پر ہیں۔ پھر ان کو ہلاک کر دیا میں نے، اور یہ میرا جال کامیاب رہا، یہ میرا داؤ کامیاب رہا۔ اور کامیاب اس وجہ سے ہے کہ دیکھیے انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا، انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کوئی نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی زانی زنا کر رہا ہے وہ نیکی سمجھ کے نہیں کر رہا ہے، وہ گناہ ہونے کا احساس اس کے دل میں ہے۔ اگر کوئی شرابی شراب پی رہا ہے
گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی قاتل قتل کر رہا ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر کوئی گناہ سمجھ کے کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر احساس ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو زندگی کے کسی موڑ پر اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے گا، لا الہ الا اللہ، مولا تو ہی معاف فرمانے والا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، معاف فرما دے۔ زندگی کے کسی موڑ پر اس گناہ کا احساس ہوگا، ضمیر اس کا جو ہے نا کھٹکے گا اور اللہ سے معافی مانگ لے گا۔ لیکن جو بدعات میں لگ گیا، خواہشات میں لگ گیا، اپنے من مرضی کی اور نفس کی چیزوں میں لگ گیا نا، تو چونکہ وہ بدعت کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، دین کی بات سمجھ کے کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ گناہ کو، غلط چیز کو اچھا سمجھ کے کر رہا ہے، نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو توبہ کیوں کرے گا نیکی سے؟ اس لیے شیطان نے کہا ہلک تم بلا ہوا، میں بدعات میں ڈال کر ان کو ہلاک کر دیتا ہوں اور اس میں میں کامیاب ہوں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی سب سے زیادہ شفاعت سے فائدہ اٹھانے والا سعادت مند نیک بخت شخص کون ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، جو لا الہ الا اللہ مخلصا، اخلاص کے ساتھ کہے گا تو وہ کل قیامت کے دن میری شفاعت سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔ صحابہ نے دوسرے موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ وما اخلاصھا، کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا، غالباً ابن ماجہ یا سنن نسائی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ اس کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روک دے، یعنی اس کلمے کے تقاضوں پر انسان عمل کرے۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا آیت الکرسی کے شروع کا، یہ وہی الفاظ ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور فضیلت صحیح حدیث سے اس کی ثابت ہے۔ تو یہ فضیلت اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ ایک کلمہ بھی ہم جس طرح کوئی تسبیح پڑھتے ہیں نا، کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں، تو اس کی بھی بڑی خاصیت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل قیامت کے دن ایک شخص ہوگا جس سے بے پناہ گناہ ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں اعمال تل رہے ہوں گے، اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، وہاں اس کو پیش کیا جائے گا۔ 99 دفتر اس کی نگاہ تک لمبے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اتنے بڑے بڑے دفتر کاپیاں ہیں، اس میں اس کے سارے گناہ لکھے ہوئے، وہ 99 دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ سب بھاری پڑ جائیں گے۔ وہ پسینے سے شرابور ہوگا، پریشان ہوگا، بدحواس ہوگا، اب میرا کیا ہوگا، جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ اتنے میں پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف سے شفقت بھری آواز آئے گی، اے میرے بندے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، یہ ایک چھوٹی سی پرچی، ادھر 99 دفتر بڑے بڑے، یہ ایک پرچی ہے، لے جا اور دوسرے پلڑے میں ڈال دے۔ وہ بندہ جائے گا اور اس کو پلڑے میں ڈرتا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹی سی پرچی ان کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے اس کی، لیکن وہ اس میں ڈالے گا، پلڑا جھک جائے گا۔ جب پلڑا جھک جائے گا تو اس بندے کے دل میں بات آئے گی، ذرا دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے، اتنا وزنی، تو وہ کھول کر دیکھے گا، اس میں کہے گا تو نے زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، یہ وہ ہے۔ تو یہ کلمہ بہت اہم ہے، یہ دعویٰ ہے اللہ کا، اللہ لا الہ الا ہو، آیت الکرسی میں شروع میں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ معبود کا مطلب عبادت کے لائق نہیں، ہم صرف اتنا ترجمہ کرتے ہیں، الہ کا صرف اتنا ترجمہ نہیں، عبادت کے لائق اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، حاجتیں پوری کرنے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، مشکل کشا، مشکلوں کو حل کرنے والا، مشکلات سے بچانے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، صحت و تندرستی دینے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بیماریوں سے دوچار کرنے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اولاد دینے والا یا اولاد سے محروم کرنے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، امیری اور غریبی اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کرنے والا جو ہے نا وہ الہ ہے، اسی کو معبود کہتے ہیں۔
یہ سب سے پہلے ہر انسان کو اعتراف کرنا پڑتا۔ آیت الکرسی کو ایسے ہی عظمت والی آیا، سب سے بڑی آیت ایسے ہی نہیں کہا گیا، اس کے ایک ایک جملے میں توحید ہے، شرک سے بیزاری ہے، شرک سے دوری ہے، شرک کی مذمت ہے، شرک کی برائی ہے، اور شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو کاٹ کے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا گیا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ نے دعویٰ پیش کیا۔ اب اس پر اللہ دلیل دے رہے۔ دلیل دو طرح کی ہوتی ہے، عقلی اور نقلی۔ نقلی کا مطلب انبیاء کے قصے، انبیاء کے پیغامات، انبیاء کی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہ سب توحید پر دلالت کرتی ہے، وہ نقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور ایک عقلی کہ ایسی دلیل کہ ذرا سا بھی شعور رکھنے والا، عقل رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا انسان اس پہ غور کرے گا تو اس کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ دلیلیں اس کے دماغ کو اپیل کرے گی کہ بات تو بالکل صحیح ہے۔ یہاں تک کہ شرک کرنے والا کافر و مشرک بھی ان دلیلوں کو مانے گا، اگرچہ ضد کی بنیاد پر تسلیم نہ کرے، لیکن اس کا دل گواہی دے گا کہ باتیں جو اس میں پیش کی گئی وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلی جو دلیل دی ہے کہ میں الہ ہوں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، کا الحی القیوم، الحی میں زندہ، اور صرف زندہ نہیں، ترجمہ اس کا مفسر نے کہا کہ جو ایسا زندہ جس کی ابتدا کوئی نہیں، شروع سے ہے، اور جس کی انتہا کوئی نہیں، ہمیشہ سے زندہ ہے، پہلے سے زندہ ہے، ابھی بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ جس کو موت آئے وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کو موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا ہے، جس کو موت آ جائے اس کے قبضے میں نفع و نقصان نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو خود بے بس ہو گیا، وہ خود دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ موت آ گئی، انسان کے جو حواس ہیں سب کام کرنے بند کر دیے، آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا، کانوں نے سننا بند کر دیا، زبان نے بولنا بند کر دیا، چکھنا بند کر دیا، ہاتھوں نے پکڑنا بند کر دیا، پیروں نے چلنا بند کر دیا۔ اب کتنا اللہ کا برگزیدہ مقبول بندہ کیوں نہ ہو، لیکن دوسروں کا محتاج ہے، وہ اس کو اٹھا کر قبر تک لے جاتے ہیں اور قبر کے اندر دفن کرتے ہیں۔ سب کو موت آنی ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، الحی زندہ رہنے والا بس اللہ ہے، باقی سب کو موت آئے گی۔ الحی ہے، وہ زندہ ہے۔ اور پھر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ فلاں تو بہت پہنچی ہوئی ہستی ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی، تو اللہ نے اپنی پہنچی ہوئی ہستیوں کا قرآن میں تذکرہ کیا، اور ان کی موت کا، ان کی وفات کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان کا تذکرہ کیا، ان کو کس طرح موت آئی، عجیب و غریب طریقے سے سورہ سبا میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ حضرت عزیر، یہودی جن کو بڑا مانتے تھے اور ان کو کہتے تھے یہ کام آنے والے ہمارے، اگلے رکوع میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ نے ان کو موت دے دی، 100 سال تک وہ اسی حال میں رہے، پھر اللہ نے زندہ کر دیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ چوتھے پارے میں ہم پڑھیں گے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات انک میت وانہم میتون، موت کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اصحاب کہف جو اولیاء اللہ تھے ان کی موت کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، اسی طرح اور پیغمبروں کی وفات کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بس جس پر موت نہیں آئے گی وہی الہ ہے، عبادت کے لائق ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ الحی، باقی سب پر موت آنی ہے، یہاں تک کہ جو فرشتہ موت لے آتا ہے، موت کا پیغام، اس کو بھی موت آ جائے گی۔ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں موجود ہے، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اور ایسی جگہ پر جہاں جنت والے بھی دیکھیں اور جہنم والے بھی دیکھیں، سب کو نظر آ جائے، اور پھر اس پر چھری چلائی جائے گی اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیوں دیکھو موت کو بھی موت آ گئی، اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب کوئی موت کا کھٹکا نہیں ہے، جنتیوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا اے جہنمیوں دیکھو اب موت کو بھی موت دے دی گئی ہے، اب تم ہمیشہ اسی میں سڑتے رہو گے، اب یہاں سے نکلنے کا یا مرنے کا کوئی اب نہیں ہے چانس کہ تم پریشانی سے چھٹکارا پا لو، موت آ جائے تو ان کے غم کا اور پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہے الحی، زندہ رہنے والا، باقی سب کو موت آئے گی، کتنی بھی تدبیریں اور ہیلے کر لیں،
اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط محلات میں کیوں نہ ہو۔ ایک لطیفہ مشہور ہے سمجھنے کے لیے، ایک رئیس صاحب تھے، چودھری صاحب تھے، کسی کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اس کو کوئی سمجھاتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتہ نہیں آتا ہے، تو اس نے اس کو اس طریقے پہ لے لیا، اچھا جس گھر میں کتا پالے اس میں فرشتہ نہیں آتا ہے، چلو میں کتا پال لیتا ہوں، فرشتہ نہیں آئے گا، میری روح قبض کیسے کرے گا، فرشتہ تو آئے گا نہیں اندر۔ تو ایک اللہ والے کو پتہ چلا کہ چودھری صاحب کی عقل بہت زیادہ اوپر ہو گئی ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اللہ والے آئے اور کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو بات تو صحیح ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں فرشتہ نہیں آتا، لیکن جو کتوں کی روح قبض کرتا ہے وہ تمہاری روح قبض کرنے آئے گا، جو فرشتہ کتوں کی سے۔ تو یہ لطیفہ ہے لیکن ایک سمجھنے کے لیے۔ تو بہرحال چاہے کتنے بھی ہیلے کر لو نا، مضبوط محلات بنا لو یا کتے بٹھا لو، یہ ہیلے کر لو کہ فرشتہ نہیں آئے گا، کتا رہے گا تب تک تو مجھے موت بھی نہیں آئے گی، موت تو آنی ہے، بس زندہ رہنے والی ذات ایک ہے۔ تو اللہ وہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی، باقی سب کو موت آئے گی۔ عربی میں کہا جاتا ہے الموت کاس وکل الناس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو سب انسانوں کو پینا ہے۔ والقبر باب کل الناس داخلہ، قبر ایسا دروازہ ہے ہر شخص کو اس دروازے سے گزرنا ہے۔ اور لہو ملک ینادی کل یوم، اللہ کا ایک فرشتہ ہے روزانہ صدا لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، لدول الموت وابنوا للخراب، اے عورتوں بچوں کو جنو، اس لیے کہ سب کو موت کا شکار ہونا ہے، اور اے لوگوں تم گھر بنا رہے ہو، وابنوا للخراب، کتنا بھی مضبوط گھر بنا لو ایک دن اس سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا ہے۔ اور الا یا ساکن القصر المعلی ستدفن عن قریب فی التراب، اے شاندار محل بنا کر تعمیر کرنے والے، تیرا محل ہوگا مضبوط اور وہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا ہوگا، لیکن ایک سا وقت آئے گا کہ عن قریب تجھے قبر کی مٹی میں دفن کر دیا جائے گا، سب کو فنا کا شکار ہونا ہے۔ اللہ ایسی ہستی ہے جو فنا کا شکار نہیں ہوگی۔ القیوم، دوسری صفت اللہ نے بیان فرمائی، میں اللہ اس لیے ہوں القیوم، تھامنے والا ہوں، سب دوسروں کے محتاج ہیں، بس میری ذات اکیلی ایسی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے، ساتوں آسمانوں کی چھت کو بغیر ستونوں کے وہ قائم کیے ہوئے تھامے ہوئے ہے، اور زمین کو پانی پر تھامے ہوئے۔ کتنی اللہ کی قدرت ہے، پانی پر تو ہلکی سے ہلکی چیز بھی ٹک نہیں سکتی، ایک مسلح آپ زمین پر بچھا کے دیکھ لیجئے وہ بھی نہیں ٹکے گا، ایک باریک سا پتھر ڈال لیجئے وہ زمین پانی کی گہرائی میں جائے گا، لیکن اتنی بڑی زمین، یہ زمین کا فرش اللہ نے پانی پر تھامے ہوئے ہے، اس کو قائم کیے ہوئے۔ وہ القیوم ہے جو خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی قائم کیے ہوئے ہے اور دوسروں کو تھامے ہوئے ہے۔ جب اس کی طرف سے یہ ہو جائے گا کہ اب اس کائنات کو قائم نہیں رکھنا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ پکڑے ہوئے تھامے ہوئے ہے اس زمین اور آسمان کو، اور جس دن اللہ کی مشیت ہوگی کہ اب قیامت برپا کرنا ہے تو اپنا ہاتھ ہٹا لے گا، قدرت کا قبضہ ہٹا لے گا، اور یہ زمین اور آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے اللہ نے ایک اور دلیل دی، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اونگ اور نیند آنا یہ تکان کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے تو اس پر اونگ آنے لگتی ہے اور نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہودیوں نے یہ کہا، عیسائیوں نے، یہودیوں کا قول نقل ہوا قرآن میں کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین اور کائنات کو پیدا کیا نا تو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اللہ ان کے پیدا کرنے کے بعد تھک گئے تھے، تو ایک دن
جو جیسے سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو سنڈے کو اللہ نے چھٹی بنائی، اللہ تھک گئے تھے کہ تھوڑا ریلیکس ہو جائیں، تو قرآن نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے 6 دنوں میں آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، ہمیں کوئی تھکاوٹ لائق نہیں ہوئی۔ ان کے اس عقیدے کی جڑ کو کاٹا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس پر اونگ طاری نہیں ہوتی ہے، جس پر نیند طاری نہیں ہوتی ہے، جو کمزوری کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ جس پر نیند یا اونگ طاری ہو جائے وہ دوسروں سے غافل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان سو جائے، گہری نیند کا غلبہ ہو جائے، اس کے کمرے میں کون آیا پتہ نہیں چلتا ہے، اس کے سرہانے کون کھڑا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ بعض مرتبہ کوئی آواز دیتا ہے، اس تک آواز نہیں پہنچتی، وہ سن نہیں پاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے آس پاس سے، اسے کچھ پتہ نہیں چل جاتا ہے، نہیں چلتا ہے۔ جو دوسروں سے غافل ہو جائے وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح اللہ کے ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی بیچارہ مظلوم پکارے گا، اللہ تو سویا ہوا ہے، کیسے سنے گا؟ کوئی فریاد پہنچائے گا، اس کی فریاد تو اس تک پہنچے گی نہیں۔ تو جو غافل ہو جائے، جس پر نیند اور اونگ طاری ہو جائے، وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، سب کو نیند آتی ہے، سب کو اونگ آتی ہے، اور قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی نیند کا، ان کی اونگ کا تذکرہ کیا ہے۔ جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے جا رہے ہیں، خضر کے پاس جانا ہے، مچھلی ساتھ میں لے لی ہے، ایک جگہ آرام کرنے لگ گئی، مچھلی یہ سو گئی، غافل ہو گئے، مچھلی کود کے چلی گئی۔ قرآن نے بیان کیا ہے، غافل ہو گئے نا، ایک عاجز سی مخلوق بھی ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ پتہ چلا کہ یہودی کہتے ہیں نا موسیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ تو نیند سے غفلت میں پڑ گئی، اور جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ غافل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کے تذکرے کیے، اصحاب کہف کا تذکرہ کیا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی تھی، اور دوسرے نبیوں کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے، ایک جنگ سے سفر سے واپس آ رہے تھے، رات دیر سے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور حضور نے فرمایا بھائی تھکے ہوئے آئے ہیں، اس لیے نیند کا غلبہ ہو جائے گا، کوئی ایک آدمی متعین ہو جائے جو صبح فجر کے لیے ہمیں اٹھا دے۔ حضرت بلال نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت بلال نے سوچا کہ ایسے تو غفلت طاری ہو جائے گی، نیند کا غلبہ ہو جائے گا، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے، پھر جب نماز سے تھوڑی توجہ ہٹی کہ اب دل نہیں لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کجاوا جو تھا نا، اونٹ کا کجاوا پالان، اس سے ٹیک لگا کے جدھر سورج طلوع ہوتا ادھر رخ کر کے چہرہ کر کے یوں بیٹھے رہے کہ جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا تو آثار نمودار ہوتے ہیں نا، پتہ چل جائے گا، تو مجھے احساس ہو جائے گا، میں سب کو جگا دوں گا۔ اب تھکے ہوئے ہی تھے ہی، سب سوئے ہوئے تو ایسے بھی ان کی نیند کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ بیٹے بیٹے ان کی غلبت ہو عیناہ، اس کی نیند ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئی، وہ بھی سو گئی۔ اتنی گہری نیند سوئے حضور، صحابہ، حضرت بلال کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد اوپر آیا اور ضربتہم الشمس، تپش سورج کی گرمی جب ان پر پڑی تو آنکھ کھلی۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ ہوا میرے ساتھ بھی ہو گیا۔ واقعہ لمبا ہے تھوڑا، پھر حضور نے آگے کچھ معاملات کیے، تو بتانا یہ ہے کہ جو نبیوں کا سردار ہے اللہ کی ذات کے بعد تو اس سے اونچا کوئی ہے ہی نہیں، اس پر بھی نیند طاری ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جس کو اونگ آئے، جس کو نیند آئے، وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ آگے اللہ نے ایک اور دلیل دی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کا ہے، یعنی وہ مختار کل ہے، فل پاور اسی کے پاس ہے، جو چاہے کرے، جس کے ساتھ چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والے نہیں، اس کے سامنے کوئی اپوزیشن نہیں ہے کہ دبا دے۔ دنیا میں تو دیکھتے ہیں نا کہ فل پاور ہے، 303 سیٹیں اتنی مضبوط کسی کی نہیں، پھر بھی اپوزیشن کبھی ان کو دبا دیتا ہے، ان کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ کتنے قانون لائے، لیکن اپوزیشن نے ایسا ماحول بنایا کہ ان کو یا تو پیچھے ہٹنا پڑا یا اس کو ٹھنڈے بستے میں ڈالنا پڑا ہے۔ کیوں؟ فل پاور نہیں ہے، فل پاور صرف اللہ کی ذات ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر
اگلے درس میں ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اتنی تفصیل سے کہ جملے کو اس لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ آیت بھی اہم ہے، اور صرف ہم شیطان سے جنات سے بچنے کے لیے اس کو نہ پڑھیں، عقیدے کی درستگی کے لیے بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی ذات اور صفات پر یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔